الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ملک کے اندر تمام مساجد میں ضروری احتیاطی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن پر کل سے عمل درآمد ہوگا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 317 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,46,784 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے شہر فیلاڈیلفیا میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگنے سے 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مواصلات جاسم بن سیف السلیتی سے بھی سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے ملاقات کی، جس میں مواصلات، ٹرانسپورٹ، شہری ہوابازی، بندرگاہوں اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون کے موضوعات زیر بحث آئے، اور قطر اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے سروس کے بارے میں اسٹڈی شروع کرنے کی تاریخ کی منظوری دی گئی۔ دونوں وزراء نے کل دوحہ میٹرو کا بھی دورہ کیا اور میٹرو اسٹیشنز کے آپریشنز کا معائنہ کیا۔ وزیر محنت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل آرٹ فار فریڈم نمائش کا دورہ کیا، جس کا اہتمام مشرف میوزیم نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قومی کمیٹی کے تعاون سے کیا ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر محنت کو نمائش میں رکھے گئے کچھ فن پاروں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جن میں پلاسٹک کی پینٹنگز اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے پر مبنی ماڈلز شامل ہیں۔ پلاسٹک کی پینٹنگز اور ماڈلز کا تعلق قطر اور عرب دنیا کے 18 سے زائد فنکاروں سے ہے، اور جن میں جدید دور کے ایک اہم ترین مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو کہ مختلف شکلوں میں انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ ہے۔ شورا کونسل کی لیگل اور قانون سازی کے امور اور مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹیوں کی جانب سے تشکیل دی گئی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی سربراہی مشترکہ کمیٹی کے رکن محمد بن مہدی الحبابی نے کی۔ اجلاس میں شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی بھی موجود تھیں۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کمیٹی نے وزراء کی کونسل کے سیکریٹری جنرل حمد بن احمد المحنادی کی موجودگی میں سماجی تحفظ کے قانون کے مسودے پر غور کیا۔ مشترکہ کمیٹی سماجی تحفظ اور فوجی ریٹائرمنٹ قوانین کے 2 مسودوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنے اجلاس جاری رکھے گی۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ملک کی تمام مساجد میں کل ہفتے کے دن سے شروع ہونے والے ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کے اعلان کے مطابق مساجد میں روزانہ اور جمعے کی نمازوں کے دوران نمازیوں کے درمیان فاصلہ پریئر میٹ کے برابر یعنی آدھا میٹر ہوگا۔ جمعے کے خطبے کے دوران نمازیوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ صرف مخصوص مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کی سہولت فراہم ہوگی۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں سمیت کرونا وائرس کے حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے افراد کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت نے نمازیوں اور کمیونٹی کے ممبران کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی کرنے کے لیے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتراض ایپ دکھائے، نماز کی چٹائی اپنے ساتھ لائے اور ماسک پہنے۔ وزارت نے زکام، کھانسی اور ہائی ٹیمپریچر والے افراد سے کہا ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقصد کے تحت کابینہ کے فیصلوں کے مطابق
تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین اب ڈیوٹی کے مقامات پر ہی اپنے فرائض انجام دیں گے، اور جن ملازمین نے ویکسین کی دونوں ڈوزز نہیں لگوائی ہیں انہیں ہر ہفتے وائرس کا RA ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ریسٹورینٹس، کافی شاپس، بازاروں، بیوٹی سیلونز، ہیلتھ کلبوں، سنیما ہاؤسز اور ویکسینیٹڈ افراد کے لیے تفریحی سرگرمیوں کی جگہوں پر مقررہ تعداد کے تناسب سے لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 2053 نئے کیسز اور بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 726 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 317 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,46,784 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں کووڈ-19 نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,255,990 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ ویکسین کی 3,18,496 ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 86.4% لوگ ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ سٹڈیز کے مطابق وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے انفیکشن کو روکنے میں ویکسین کی بوسٹر ڈوز بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس اب بھی ہماری صحت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس وائرس پر قابو پانے میں اپنا رول ادا کرے۔ ان احتیاطی تدابیر میں دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کرنا، بھیڑ یا ہجوم والی جگہوں اور محدود بند جگہوں پر جہاں دوسرے لوگ جمع ہو جانے سے گریز کرنا، ماسک پہننا اور باقاعدگی سے ہاتھ دھونا شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی علامات میں مبتلا کوئی بھی شخص فوری طور پر ہیلپ لائن 16000 پر رابطہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی جلدی بیماری کا پتہ چل جائے گا، درست علاج حاصل کرنا اور صحت یاب ہونا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دریں اثنا وزارت صحت نے لوسیل میں کل جمعرات کے دن سے کرونا وائرس کا نیا ڈرائیو تھرو سینٹر کھول دیا ہے۔ ادھر وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 730 افراد کو کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 620 افراد کو ماسک نہ پہننے پر، 33 افراد کو اپنے سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے اور 77 اشخاص کو محفوظ فاصلہ نہ رکھنے پر استغاثہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے ملک کے اندر جاری انسانی بحران کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے $1.5 ارب اکٹھے کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری کو اس امدادی رقم کی تقسیم کے عمل میں ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے منگل کے روز خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں سخت سردی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جبکہ شدید موسمی حالات ملک کے اندر پہلے ہی سے لاکھوں شہریوں کے لیے ایک چیلنج بن چکے ہیں۔ قازقستان میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے پر پرتشدد مظاہرے شروع ہونے کے بعد جن کی وجہ سے حکومت کو مستعفی ہونا پڑا، یورپی یونین نے ملک کے موجودہ بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں تمام متعلقہ فریقوں سے پرامن مظاہرے کے حق کو تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ذمہ داری اور تحمل سے کام لینے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے قومی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ امریکہ کے شہر فیلاڈیلفیا میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگنے سے 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے اس معاملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔
قطر کی ہینڈ بال ٹیم نے کل دوسرے ٹیسٹ میچ میں عراق کی ٹیم کو 27-19 کے تناسب سے شکست دے کر سعودی عرب میں 18 سے 31 جنوری تک مردوں کی ٹیموں کے لیے 20ویں ایشین ہینڈ بال چیمپئن شپ میں شرکت کی تیاریوں کے تحت پولینڈ اور سویڈن میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پہلا میچ بھی قطر نے جیتا تھا۔ ایشین چیمپئن شپ میں قطر گروپ سی میں متحدہ عرب امارات، عراق اور عمان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، جبکہ گروپ بی میں سعودی عرب، ایران، آسٹریلیا اور بھارت، گروپ اے میں جنوبی کوریا، کویت، اردن اور سنگاپور، اور گروپ ڈی میں بحرین، ہانگ کانگ، ازبکستان اور ویتنام شامل ہیں۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کے آربیٹریشن ڈپارٹمنٹ یعنی ثالثی کے شعبے نے 2021-2022 سیزن کے لیے QNB سٹارز لیگ کے 13ویں ہفتے کے میچوں کے لیے ریفریز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آج اور کل ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق آج اور کل ہفتے کے روز کل 6 میچ کھیلے جائیں گے اور روزانہ 3 میچ ہوں گے۔ آج کا پہلا میچ آسٹریلیا اور الشمال کلبوں کے درمیان، جبکہ دوسرا میچ الغرافہ اور الاہلی کلبوں کے درمیان اور تیسرا میچ اسد اور قطر کلبوں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل ہفتے کے روز الدوحیل اور العربی، الخور اور سلال اور الریان اور الواقرہ کلبوں کے درمیان میچز ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی ایک خبر کے مطابق قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کی کمپٹیشنز کمیٹی نے اسد کلب اور قطر سپورٹس کلب کے درمیان میچ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میچ آج SC اسٹیڈیم میں ہونا تھا۔ اسد کلب نے اس میچ کو ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی کیونکہ اس کے بہت سے کھلاڑی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ میچ کھیلے جانے کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ملک کے اندر تمام مساجد میں ضروری احتیاطی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن پر کل سے عمل درآمد ہوگا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کا مزید 317 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,46,784 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگنے سے 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔